السلام علیکم، صبح بخیر تمام اہل وطن کو۔ بہت اچھی صبح اور ہزاروں برکتیں لے کے آئے۔ تو جی سب اپنی اپنی جگہ پر خوش رہیں، کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، آمین۔ تو جی یہ بن رہا ہے مولی بھر، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بناؤں، تو یہ دیکھیں جی آئل، میں نے اولیو آئل ڈالا اس میں، اور یہ بن رہی ہے جی چائے، جس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے۔ آکسیجن ہے ہمارے لیے چائے تو۔ پر میں یہ کہ پنڈی میں میری شادی ہوئی، پر میں نے 2 ہی کپ رکھے، میں نے یہ نہیں کہ بھی ادھر سردی بہت ہے تو میں زیادہ پیوں۔ تو جی اب میں اس کو کھاؤں گی دہی کے ساتھ۔ تو چلیے جی ناشتہ تیار ہو گیا، اب میں جاتی ہوں تو اپنے تخت پہ، اور پھر جا کے ادھر ناشتہ کروں گی۔ تو جی ناشتہ ہو گیا ہے، تو اب کچھ لائٹ نہیں ہے، یہ دیکھیں، ورنہ یہ میرا سینما بند ہے، ورنہ صبح کے ٹائم یہ میرے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ تو جی کل پانی تو آ گیا تھا، لیکن یہ کہ بھئی پھر کام نہیں ہو سکا۔ بس یہ اسی سے پتہ چلتا ہے نا کہ بھی ہر کام کا جو ہے نا وہ وقت جو ہوتا ہے نا وہ مقرر ہوتا ہے۔ تو اب آج کام ہوگا، پھر میں نے سارا کچھ سمیٹا ادھر سے، کیونکہ بے ترتیبی تو مجھے اچھی نہیں لگتی ایک دن کے لیے بھی۔ پھر میں نے سارا کچن پھر سیٹ کیا، اب پھر سارا کچھ نکالوں گی ادھر رکھوں گی، تو آج کام انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا۔ پھر میں اپنے کچن کا سارا میک اوور کروں گی، اور پھر سارا کچھ آپ سب کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے۔ ابھی دراز پہ کوئی آرڈر ہی نہیں دے رہا، بچے اتنے بزی ہوتے ہیں، تو مجھے آتا ہی نہیں ہے کیسے آرڈر دیتے ہیں۔ تو ویسے بھی میں نے ان کے سپرد کیا، بچوں کے سپرد کیا ہوا ہے۔ تو جی لتا جی بھی رخصت ہو گئیں، تو بس ہر کسی نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے نا۔ تو یہ کہ بھی پر یہ کہ کتنی فیمس رہی ہیں، کتنا انہوں نے نام کمایا، اور ہماری جو میڈم نور جہاں ہیں ان کے ساتھ تو ان کا بہت پیار تھا۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ بھئی بارڈر پہ ان کی ملاقات ہوئی، تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ادھر سے پتہ نہیں آم لے کے گئی تھی ان کے لیے میڈم نور جہاں ہماری، اور کتنی پہلے محبتیں ہوتی تھیں، کوئی مذہب کا نہیں ہوتا تھا، محبتیں ہی محبتیں ہوتی تھیں۔ تو جی اور یہ کہ بھئی ویسے اچھی ایج پائی انہوں نے، 92 کی تھیں، اور بہت دولت اور بہت فیم حاصل کیا۔ ان کے متعلق کبھی کوئی اسکینڈل، کوئی ایسی بات نہیں مطلب سنی تھی، اور ہم نے تو بس یہ کہ بھی جو ہے اپنے جو 80s کا دور تھا، کون سا دور تھا، اکھیوں کے جھرونکوں سے، اور کیا کیا ان کے گانے تھے، جو کہ جیسے اب میڈم نور جہاں کے مطلب اثاثہ محفوظ ہے، اسی طرح ان کا بھی محفوظ رہے گا ہمیشہ۔ تو یہ کہ بھی مطلب ادھر بھی انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی برابر ان کا مطلب یہ کہ بھی تھا، فیم تھا ان کا نا، ان کے گانوں کا۔ اور کون کون سے گانے، جب پیار کیا تو ان کا تھا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، پھر ویر زارا کے گانے، دو پل رکا خوابوں کا یہ کارواں، میرا خیال ہے وہ انہوں نے مجھے لگتا ہے لاسٹ گایا ہے۔ پھر میرے خیال صحت نے اجازت نہیں دی، تو پھر شاید پھر انہوں نے چھوڑ دیا، کافی عرصے سے چھوڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد تو پھر ینگ اتنے سارے آئے، بس انہی کا دور جو تھا جو اچھا تھا۔ اس ماہ کا عبقری جو ہے وہ میگزین آ گیا ہے، تو میرے پاس لیٹ پہنچا ہے، تو اتنی بزی لائف ہو گئی ہے نا۔ تو جی
اب یہ اس میں جو لاہوتی نقش ہے نا وہ اب اگلے مہینے آئے گا، جو کہ ستمبر سے شروع ہوا ہے، اور ہم نے مطلب وہ کیا ہے پورا، ہم کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی ضرور وہ بنائیں، اور یہ کہ بھئی مشکلوں کو ختم کریں۔ لائف میں ہر کوئی مطلب سکون چاہتا ہے، تو ہر گھر کی ضرورت ہے یہ اب کریں یہ۔ تو یہ کہ بھئی یہ جو آپ کے دل کی آواز ہے نا وہ اب کری ہے، تو یہ کہ بھی ان کی میڈیسن بھی بہت اچھی ہیں، اور جو ہے کہ مطلب انسان کی جو ضرورت ہے نا، اس کے دل کی ضرورت ہے، اس کی جو روحانی ضرورت ہے، اس کی جو دنیا کی ضرورت ہے، اس کے مسائل کا حل ہے، وہ سب کچھ جو ہے نا یہ اس میں ہے اب قریب سالے میں۔ تو ہم نے تو اس سے بہت فیض حاصل کیا ہے، تو یہ کہ بھی اللہ کے قریب آ جاتا ہے۔ ان کے درس سنیں حکیم صاحب کے، جو اس کے ایڈیٹر ہیں، اور اس دور کے وہ جو ہیں وہ مطلب بزرگان دین میں ان کا ہے، جو کہ بھی ہر دور میں اللہ تعالیٰ جو پیدا کرتا ہے، تو حکیم صاحب جو ہے نا وہ اس دور کے جو ہے نا جو بزرگ ہے، جس طرح ہر دور میں اللہ والے آئے ہیں، اسی طرح یہ اس دور کے یہ اللہ والے ہیں، اور بڑے مطلب کوئی مشکل سٹائل میں نہیں، ان کا ہوتا ہے بہت آسان ہوتا ہے۔ ہم تو پتہ نہیں 10 سال سے میرے گھر میں تو یہ آ رہا ہے اب کری، تو بہت اس سے فیض حاصل کیا ہے، اور میں اس کو پھیلاتی بھی ہوں اس کے پیغام کو۔ تو اب یہ دیکھیں نا، تو آپ بھی ضرور گھروں کو اس میں گھروں میں لے کے آئیں۔ اس میں ایک دفعہ میرا بھی مضمون چھپا ہوا ہے، تو اگر آپ نے کچھ چھپوانا ہے نا تو وہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے، مطلب کوئی دین کے متعلق، کوئی کسی کی خیر کے متعلق۔ یہ دیکھیں ان کا نورانی حفاظتی کڑا ہے، تو میرے بڑوں سے کامیابی کا گر لیجئے، ان کے مضامین دیکھیے نا، یہ دیکھیں 60 کے راز کھول دیے، تو فولاد کی کمی کی شکار نہیں مائیں، صحت مندی کے گر سیکھ لیں۔ دیکھیں جو مطلب دین و دنیا کی جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں نا، یہ سارا کچھ اس میں ہے، اور ہر مسئلے کا حل ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ ذہنی دباؤ، جھنجھلاہٹ، جھگڑوں کی بڑی وجہ، یہ دیکھیں گیٹ بج رہا، کون آ گیا؟ ہاں جی ٹھیک ہوئی، ہاں جی سر، یہ لو۔ باہر وہ تھی ایک، ادھر پٹھانیاں آتی ہیں، ادھر ہمارا پہاڑی علاقہ ہے نا، تو ادھر سے گھاس وغیرہ کاٹتی ہیں، تو پھر یہ کہ کبھی ناشتہ مانگ لیتی ہیں، کبھی مطلب کوئی ہیلپ وغیرہ ان کی کر دیتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کب سے یہ آ رہی ہے میرے پاس نا، تو میرے بچے کہتے ہیں نہیں آپ کی لاڈو آ گئی اتنے مطلب دیکھیں جو اچھا چلیں جی، میں اچھا اب آپ نے لگوانا نہیں نا آپ کری، تو میں آپ کو پھر پڑھ کے سناؤں گی یہ سارا۔ اچھا، پھلوں کے چھلکے گودا پھینکنے والے اب پچھتائیں گے، یہ دیکھیں یہ بھی کوئی معلوماتی وہ ہے۔ پانی کا گلاس سامنے رکھ کر تصور کیجئے بیماریاں ختم۔ 15 رجب کو صرف ایک مرتبہ پڑھیں، زندگی کے کمال دیکھیں۔ یہ صرف 50 روپیز کا صرف ہے، اور یہ دیکھیں طبی مسائل صرف 50 روپیز کا ہے، اور آپ کی 50 لاکھ جو مسئلے مسائل ہیں نا وہ آپ کے جو ہے نا اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ایسی مطلب جو ہم بھول چکے ہیں نا، جو نیکیاں کرنا، ان کو بھی بتایا ہوتا ہے کہ بھئی ابھی بڑے موقع ہیں کہ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، اور کس چیز کا کتنا اجر ہے۔ یہ کیا ہے؟ موم بادام اور آٹے کی کریم۔ اچھا یہ ہے، اچھا یہ دیکھیں، کمر چاہے دوہری ہو جائے مگر جھریاں کبھی نہیں آئیں گی۔
ये देखिए आसान में देखें ना, ज़्यादातर तो ये काम तो हम कर सकते हैं। ज़्यादातर तो अब जो अवाम है ना, मतलब ज़्यादा ये डॉक्टरों का, बहुत हाई फाई डॉक्टरों का ख़र्चा और बर्दाश्त नहीं हम लोग कर सकते ना। तो फिर ये कि भी आसान इसमें इलाज बताए हुए हैं, अमलियात हैं। पहले तो अल्लाह का नाम है, दुआ है, फिर इसमें बहुत घरेलू चीज़ों से, नफसियाती तरीक़ों से बताया गया है इस रसाले में कि भी हम किस तरह मतलब इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो चलें जी, अब आगे चलते हैं। ये है क्या है, शाही देसी ग़िज़ा जिसने खाई बीमार हुआ ना बूढ़ा हुआ। अच्छा, ये है, ये तहरीर ना पड़ी ना पड़िए वरना बकरी खरीदना पड़ जाएगी। बकरी के मतलब के ऊपर है। तो मैंने एक जगह पढ़ा था, कहते कि भी जो भैंस का जो दूध मतलब पीते हैं ना, हम तो बड़े शौक से पीते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, कहते हैं वो बड़े सुस्त से हो जाते हैं। ये तहकीक हुई है। तो असल में तो हमारे दिन में तो बकरी का दूध है ना, तो या कम से कम गाय का ही हो जाए। तो जी अब आगे क्या है, रूठे को वापस घर लाने का मेरा आजमूदा अमल। अब ये क्या है, किस्सा बदलने का इंतहाई लाजवाब अमल। तो बस जी खैर ही खैर है, इसमें खैर ही खैर है। मैं तो बस इसके बगैर रह ही नहीं सकती ना। बहुत लोग अल्लाह की तरफ आए हैं। ये बहुत थोड़ी बात है कि भी आप अल्लाह की तरफ आ जाते हैं और ज़िंदगी को अल्लाह के कहने के मुताबिक गुजारते हैं। तो जी लेके आइए, हर घर की ज़रूरत है। तो मतलब जो आप दीन पे चलते हैं, जो मुसलमान अगर आप ये ले लें तो आपको और मज़ा आएगा कि भी किस तरह मतलब ने चलना है। और आपको इसमें सारी मालूमात होगी कि क्या क्या निकी हैं जिनको हम कुछ समझते ही नहीं हैं, तो उनका भी कितना अजर है। तो ये देखें ना, इनका तिब्ब नबवी हेयर ऑयल और हर चीज़ का असर है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं इनकी। मैं तो मतलब लाहौर जाती हूँ स्पेशल, इनका जो है ना अबकरी जो है मजंग में इनका जो तस्वीर खाना, उधर लाजमी मैं ना दर्स अटेंड करती हूँ। और हकीम साहब से मुलाकात भी हुई है। बड़ी मुश्किल से ऐसे होती है मुलाकात, बस किस्मत होती है तो मिल जाती है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड तो चाहती है कि भाई इनसे मतलब हम मिलें। क्योंकि जो मतलब जो पीर साहब हैं उन जो मिलने का ही तो मतलब ज़्यादा असर मतलब होता है। वैसे तो ये कि उन्होंने अपनी जो दुआएं हर चीज़ वो फैलाई हुई है, क्योंकि एक इंसान कितना पूरी दुनिया से मिल सकता है। तो इसलिए खालिस सर के गुलाब डिप्रेशन का इलाज और सुस्ती का बेहतरीन इलाज। ये देखें, अब रोज़ वाटर के बताए हुए इन्होंने। चलें जी, साला तकरीबन सारा पढ़ लिया। अब क्या करना है जी, अब मैंने किचन खाली करना है और साग को तैयार करना है। वो उबाल तो मैंने लिया था, तो अब मैं साग तैयार करूँगी। ये जी मशीन लगा दी है, ये देखें। अब ये ना, ये मैं बटन दबा रही हूँ। तो इधर से इसका सिस्टम, ये इसलिए भी बाथरूम के साथ रखी हुई है ना, कि इसका सिस्टम होता है पूरा। ये देखिए टुंडी में हमने ना बाथरूम में बाल्टियाँ रखी होती हैं, क्योंकि पानी का मसला है ना। लाहौर वगैरह में नहीं होती, वहाँ तो नलके चलाओ और पानी आ जाता है। तो चलें जी, अब इसमें पानी डलना शुरू हो गया। अब ये 2-3 दफ़ा धुलेगा और फिर निचोड़ेगा। बस हमने कपड़े डाल के सर्फ डाल के बस इसको छोड़ देना है, और अब बस बेफिक्र हो जाए। ये जी जो कल मैंने साग तैयार किया था ना, इसको बॉईल किया था, अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल रही हूँ। ये देखिए ग्राइंडर में डाला है मैंने। अब मतलब ये है ना कि 2-3 दफ़ा इसको मैं ग्राइंडर में डालूँगी इसको ना, तो फिर ग्राइंड करूँगी। तो
اس میں اب میں ڈالوں گی، یہ دیکھیں آٹا، مطلب ساگ کے حساب سے آٹا نا ڈالوں گی میں، یہ دیکھیں، اور اس کے حساب سے ہی میں یہ اس میں ریڈ مرچ جائے گی، اور اس میں زیرہ بھی جاتا ہے اور تھوڑا سا دہی بھی جاتا ہے، وہ جب سارا آپ گرائنڈ کر لیں گی نا تو اس وقت آپ یہ پھر کیجئے، اس وقت ڈالیے۔ چلیں جی اب اس نے بہت ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ اب یہ دیکھیں ساگ پکانا کوئی مشکل کام نہیں، یہ دیکھیں جی زبردست ساگ تیار ہو گیا، یہ دیکھیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ مطلب وہ دیسی طریقے سے گھوٹیں تو پھر ہی مزیدار بنے گا، ایسے بھی بہت مزیدار بنتا ہے۔ چلیں جی اب میں اس کو تڑکا، یہ دیکھیں جی لہسن ادرک جو ہے نا یہ اب ریڈ ہو گیا، براؤن ہو گیا، تو اب میں اس میں یہ مکسچر ڈال دوں، اس میں نے زیرہ ڈال دیا تھا اور تھوڑا سا دہی بھی ڈال دیا، یہ اب اس کو تھوڑا سا پکاتے جائیں تاکہ اگر کھاد میں اگر کوئی مطلب تھوڑا سا پانی تو ہے نا، جو ظاہر گرائنڈ کیا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، پہلے تو آٹا ڈال کے اس کو ہم اسے گھوٹتے ہوتے تھے نا، تو شادی کے بعد پر پہلے نہیں تو نا ہم نے ہر کام مطلب سیکھا۔ اچھا تو یہ جو نا کیا کہتے ہیں، اچھا جب ہم گرائنڈر میں کرتے ہیں نا تو ظاہر گرائنڈر کو گھومنے کے لیے تھوڑا سا پانی تو اس میں چاہیے نا، اس لیے پھر نا یہ اس لیے پھر اس کو جو ہے نا یہ ہمیں تھوڑا سا پکانا پڑے گا، تڑکے میں تھوڑا سا پکانا پڑے گا، یہ اس طرح کرتے تاکہ نا اس کا پانی سوکھ جائے، اور ابھی اس کا نا جو گھی ہے نا اوپر آ جائے گا، تو چلے جی یہ دیکھیں گھی اوپر آ گیا ہے، آئل اوپر آ گیا، اور یہ اب میں نے اس میں دیسی گھی ڈال دیا، دیسی گھی سے تو پھر اس کا بھی بلے بلے ہو جاتی ہے نا، تو چلیں جی اسی پہ جو صبح کا ناشتہ بھی ہو گیا، کھانا دوپہر کا لنچ بھی ہو گیا، تو اور یہ کہ بھئی اب میں آپ سے چاہوں گی اجازت، تو ملتے ہیں کل کسی نئے بلاگ میں اور نئی باتوں کے ساتھ، تو پلیز پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔